تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے، اے محبوب تم ارشاد فرماؤ کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھ سے محبت کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت پوری دنیا کے علماء اکرام اس کوشش میں ہیں، پوری دنیا کے علماء اکرام کی یہ کوشش ہے کہ ساری امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب ہو جائے۔ ساری امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب ہو جائے، لیکن جب تک مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے گا جیسی محبت کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، وہ دن مسلمان کے لیے خوشیوں کا دن ہوگا۔ مسلمانوں، ہم تو ایسے نبی کی امت میں پیدا ہیں جو نبی الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ایسی ذات جس کے مثل کوئی ذات نہیں، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر اپنا لعاب، جسے ہم دھوپ کہتے ہیں، اپنا مختصر سا لعاب اگر کھاری کنویں کے اندر ڈال دے تو 1400 سال بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے۔ یہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا مختصر سا لعاب خالی کنویں کے اندر ڈالتے تو وہ پانی سے لبالب بھر جائے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنا لعاب کسی آدمی کے منہ میں ڈالتے تو اس کے منہ سے علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک لعاب ہے، وہ کتنے کام کرتا ہے؟ کھاری کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالے تو اس کے اندر پانی آ جائے، کسی آدمی کے منہ میں ڈال دے تو اس کے منہ سے علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا کے لعاب کی شان ہے۔ اگر میرے آقا غصے سے کسی کے منہ پر تھوک دے تو اس کا چہرہ جلا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! ملک شام کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ملک شام میں ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، یہ تیرا منہ کیسے جل گیا؟ اس نے کہا کہ صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ صدیق و فاروق نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ہماری گستاخی کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا چہرہ جل گیا، اور خواب ہی میں کیا جلا، جب وہ سو کر اٹھا تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ نعرے تکبیر! ارے یار محبت سے بولیے گا، نعرے تکبیر! نعرے رسالت! نسل کے اعلیٰ حضرت خیر
اعظم ہند جامع الامام احمد رضا نعرہ تکبیر۔ اب اندازہ لگائیں کیا شان ہے میرے آقا کے لعاب کی۔ جب لعاب کی شان یہ ہے تو میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا حسین کیوں نہ ہو، کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب اس کو پسینہ نکلتا ہے تو بے ترتیب نکلتا ہے، نکل کر کے بہتا ہے، کدھر بھی بہتا ہے۔ زبان حیا خاموش ہے، کدھر کدھر بہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کا حسن ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے کہ میرے آقا کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا اور نکل کر کے بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پہ آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی تلے پر سونے کے موتی ڈال دیے ہوں۔ میرے آقا کو کبھی بے ترتیب پسینہ نہ نکلتا تھا۔ تبھی تو کسی نے یہ نہ کہا کہ ہم نے حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو شیشی میں لیا، بلکہ جس نے بھی کہا یہ کہا ہم نے حضور علیہ السلام کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری، حضور کی بھویں گہری گہری باریک تھی، آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی اور قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا گول گول چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، لیکن منع کر دیا گیا نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس لیے کہ تلوار لنگوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا چاند کی طرح چمکتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، دروازے پر آیا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، میرے آقا اپنے دروازے پر آئے، سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا اور سوچتا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے، چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اندازہ لگائیں، لیکن بات یہ ہے حضور کی آنکھیں بھی تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب نیچے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی اور اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس پر تھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ میرے امام کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیس پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے چالی باہا۔ آپ اندازہ تو لگائیں میرے نبی کا کیا حسن ہے، کیا حسن ہے میرے آقا کا۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر میرے آقا مٹی پر قدم رکھتے تھے
تو پیر کا نشان نہیں پڑتا تھا، جب پتھر پر قدم رکھتے تھے تو پیر کا نشان پڑ جاتا تھا، پیر کا نشان پڑ جاتا تھا۔ حضور کے زبان کی شان یہ ہے کہ حضور درختوں کو اشارہ کرتے تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے، اور پھر اشارہ کرتے تو واپس چلے جاتے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو اجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تقیت شجر کی ہے، پتھر جس کو سلام کرے، درخت جس کو سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میں اپنی امی کے ساتھ مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے انہیں آج تک پہچانتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہیں آج تک پہچانتا ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائے جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی مٹھی میں کنکری کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو لامقام پر جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے، بستر بھی گرم رہتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پاگل ہو جہاں آ کر درست ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہنشاہ کردم زبیر رضا بریلوی، ثانی اسد اقبال، حضرت علامہ مفتی نشاد حسین مصباحی، حضرت مولانا عمران رضا صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جن کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حفصہ آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت کے دروازوں میں جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، عرش کے پاؤں پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد رسول اللہ، یوسف کو قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان یہ ہے اگر پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد رسول اللہ، اگر بھوک میں نام لو تو بھوک مٹ جائے وہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کی شان میں کیا بیان کروں، اللہ اکبر۔ ان کی مثل نہیں، ان کی مثال نہیں، آقا کی شان یہ ہے اگر وہ ہم جیسے گناہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر کے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے وہ محمد رسول اللہ۔ کائنات حیرت میں ہے، کائنات حیرت میں ہے، یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کا بادشاہ، یہ داتاؤں کا داتا، یہ آقاؤں کا آقا۔ ہاں ہاں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سبھی کا دامن یہی سے بڑھتا ہے، جس کو بھی جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے، بلکہ تقدیر یہی سمجھتی ہے، اور وہ جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، کچھ کو وہ مقدر کی تیرے در سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ دیکھیں حضرات، علماء کرام آ چکے ہیں، بس 2 منٹ کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں۔ میرے استاد محترم مفتی حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین مصباحی صاحب قبلہ اور ناظم اعلیٰ مولانا عمران صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
ثانیہ صد اقبال زبیر رضا صاحب قبلہ یہ بھی تشریف رکھتے ہیں. بس 2 منٹ کے لیے میری بات اور توجہ سے سن لیں. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کائنات حیرت میں ہے، یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے عظیم کوئی نہیں. سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ. اب اس سے بڑا کوئی دکھتا نہیں. اس کو کیا کہیں؟ کیا اس کو رب مانے؟ کیا اس کو خدا مانے؟ بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بلال نے آذان کو پڑھا، جو سب سے بڑا تھا، سب سے بڑا تھا، آذان کو سنا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا. تب ہمیں پتا چلا سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے. تب ہمیں پتا چلا کہ اس سے بڑا تو کوئی تھا نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب. اللہ اکبر. تب پتا چلا کہ جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. محمد الرسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. جب محمد الرسول اللہ کی یہ شان ہے تو اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت میری بارگاہ میں میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام. حضرات بہت اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی اور کچھ دیر کے بعد